جی پنجاب میں اس وقت ایک آئینی بحرانی کیفیت ہے اور یہ سب کیوں ہوا، کیسے ہوا اور اس کا آگے حل کیسے ممکن ہے، اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ گورنر پنجاب عمر سرفراز سیما موجود ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ شکریہ گورنر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے حلف لینے سے حمزہ صاحب کا انکار کر دیا، آخر کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ شکریہ عمر۔ پہلی بات تو یہ کہ نہ انکار کیا ہے نہ مؤخر کیا ہے۔ ہوا یہ کہ جب یہ الیکشن ساری پروسیڈنگ ہوئی ہیں، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے یہ انڈر ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز کے اوپر یہ الیکشن کنڈکٹ کرایا گیا، اور اس کے اندر انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو پریزائڈنگ آفیسر کے طور پر لگایا اور باقاعدہ ڈائریکشن دیں گے کہ یہ کنڈکٹ کیسے کروایا جائے گا۔ اس کے اندر جب مجھے انٹیمیشن آئی، سارا دن آپ کو پتہ ہے جس دن الیکشن ہو رہا تھا ٹی وی کے اوپر یہ سارا تماشا چلتا رہا، کس طرح سے غنڈہ گردی مخالف امیدوار کو کیسے مار کٹ کے پھینٹا لگا کے وہاں سے بھگایا گیا، جہاں انہوں نے ووٹ ڈالنا تھا آئز والی سائڈ پہ کس طرح وہاں پہ سینکڑوں وہاں پہ پولیس والے کھڑے کر کے پورا بلاک کر دیا گیا۔ تو آپ جب یہ ایک عجیب سا پریسیڈنٹ سامنے آیا کہ آپ مخالف امیدوار کو جو ہے گنڈوں کے ذریعے کٹوائیں، ریاستی مشینری استعمال کر کے ان کو پھینٹا لگائیں اور مجبور کریں گے وہ بائیک آؤٹ کر کے چلے جائیں، اور آپ اکیلے وہاں بیٹھ کے اپنے ووٹ ڈلوا کے کہیں گے جناب میرا تو الیکشن ہو گیا۔ اب ایک تو یہ چیز سامنے آئی، اس کے اوپر پھر میں نے سیکرٹری اسمبلی سے پنجاب اسمبلی سے رپورٹ مانگی کہ یہ ہوا کیا۔ اس پہ انہوں نے مجھے ڈیٹیل رپورٹ بھیجی اور فوٹیجز بھی بھیجی۔ جب وہ سامنے آئیں تو کنفیوژن جو کہنا کہ اور زیادہ جو ہے شکوک بات اور زیادہ بڑھ گئے کہ اب یہ اس پہ کس طرح ہوگا، کیونکہ میرے اوبیسلی میں نے ایک حلف لیا ہوا ہے اس بطور ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دا پروونس کہ میں اس میں آئین اور جو قانون کی مجھے پاسداری کرنی ہے، تحفظ کرنا ہے اس کو۔ اس کے حوالے سے پھر میں نے ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے اس پہ رائے مانگی ہے۔ گورنر صاحب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں ایڈوکیٹ جنرل والا، لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو رپورٹ سامنے آئی سیکرٹری اسمبلی کی وہ تھوڑی سی کچھ باعث نظر آئی، کیونکہ اس میں ڈپٹی اسپیکر پر جو حملہ کیا گیا جس طریقے سے اراکین پنجاب اسمبلی کی جانب سے، اس کا تذکرہ نہیں ہے، اور چند ایک واقعات کا تذکرہ نہیں ہے جو اسمبلی میں ہوئے۔ آپ کو کہیں سے لگی یا یو فائنڈ اٹ نیوٹرل؟ دیکھیں اس کا جواب تو سیکرٹری اسمبلی دے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں میں نے خود کنڈیم کیا ہے۔ میں نے اوور آل جتنا یہ دھینگا مچتی ہوئی میں نے اس کو کنڈیم کیا ہے، کیونکہ اداروں کا جو تقدس ہوتا ہے یا پارلیمان کی جو بالادستی کی ہم بات کرتے ہیں، وہ ان ممبران اسمبلی کا فرض تھا، ان کی ذمہ داری تھی۔ کسی نے باہر سے آ کے جو ہے اس کا عزت و وقار کو بحال نہیں کرنا ہوتا، اس کی کریڈیبلٹی ادارے کے اندر جن لوگوں نے حلف لیا ہوتا ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو میں نے تو اوور آل اس کو کنڈیم کیا ہے۔ اگر ان کے اوپر بھی ہوا یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ جو ممبران اسمبلی ہیں ان کے ووٹ سے ہی وہ ڈپٹی اسپیکر الیکٹ ہوئے تھے۔ اب ایسے کریٹیکل مومنٹ کے اوپر جب انہوں نے ان کو بیک سٹیپ کیا تو وہ ایک دو چار ینگسٹرز تھے، ان کا ایک نیشنل ریئیکشن تھا، وہ انہوں نے کیا۔ بہرحال میں نے تو اس کو بھی کنڈیم کیا۔ بات یہ ہے کہ جب میں نے خود الیکشن آپ نے بھی کور کیے ہوں گے، الیکشن جب ہوتا ہے تو خاص طور پہ جس کے پاس میجورٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ تحمل اور تدبر کے ساتھ کام لیتا ہے۔ شروع میں جب ان کے ڈپٹی اسپیکر کے اوپر حملہ ہوا، اس کے بعد اپنے چیمبر میں گئے، پھر انہوں نے پولیس کال کر لی، حالانکہ ہائی کورٹ کی ڈائریکشن تھی کلیئر کہ اس کو آپ اس طرح سے استعمال نہیں کریں گے کہ ہال کے اندر لا کے لوگوں کو پھینٹا چڑھوا دیں، یہ تو ڈائریکشن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ چلے اسی مخالف پارٹی چلی گئی تو سارا یہ دھونس دھاندلی کا گیلری میں کھڑے ہو کے الیکشن کروایا، اس گیلری میں جہاں پہ انہوں نے پہلے طے تھا کہ 10 بندے آئیں گے ہر پارٹی کے، وہاں پہ انہوں نے ڈی سی اور باقی جو پاسز لے کے وہاں پہ سارے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بندے بھر کے وہاں پہ انہوں نے الیکشن کروا دیا۔ اور بھائی اگر آپ کو اتنا زوم اتنا ہی تھا کہ 197 آپ کے پاس الیکشن میں تھے بندے، تو آپ کو تو کانٹروورشل اس کو بننے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ اب جو ایک طرف یہ صورت حال ہے، جب یہ سارے حقائق سامنے آئے تو میرا تو کانشیس، کیونکہ دیکھیں میں یہ کوئی میکینیکل آفس تو ہے نہیں، میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے آئین اور قانون کی پاسداری کے حوالے سے، تو اس میں اوبیسلی آئی ایم سپوز ٹو اپلائی مائی اون انڈیپینڈنٹ مائنڈ۔ اس کے اندر میں نے جو فردر پروسیڈنگس تھیں اوتھ کے حوالے سے، اس میں ہوتا ہی کہ جب وہ آپ کو انٹیمیشن لیٹر آتا ہے کہ جی یہ فلاں فلاں صاحب نے یہ الیکٹ ہو گئے ووٹ لے کے، اس کے بعد گورنر ایک لیٹر جاری کرتا ہے، کال اپون کرتا ہے نیولی الیکٹڈ سی ایم کو کہ آئیں اور آپ آ کے اوتھ لے لیں۔ اس کے بعد پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ اگر گورنر اویلیبل نہیں ہے تو آرٹیکل 104 کہتا ہے کہ وہ اگر گورنر اویلیبل نہیں ہے تو پھر اسپیکر یا پھر اس کے بعد سمری جائے گی پریزیڈنٹ کے پاس، اور پریزیڈنٹ جو ہے اس کو اپوائنٹ کرے گا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بڑا واضح طور پہ، کیونکہ ہوتا ہی شاید آیا آج سے پہلے کہ گورنر آفس ہمیشہ ایک میکینیکل ہوتا ہے نا، پوسٹ آفس کے طور پہ، پارکنگ پلیس کے طور پہ استعمال ہوتا رہا۔ آئی ڈونٹ نو باقیوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن کہ وہ انہوں نے بھی یہی حلف اٹھایا ہوگا
بلکہ باقی اداروں میں بھی جو بیٹھے لوگ ہیں میری طرح کے پاکستان کے بڑے اداروں کو جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے بھی یہی حلف اٹھایا کہ پاکستان کے آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے. اور اگر وہ کھلے آنکھوں سے اور کھلے دماغ سے دیکھ رہے ہیں یہ تماشا ہوتے ہوئے کہ سڑکوں کے اوپر جو ہے افسروں کو پھینٹا لگایا جا رہا ہے, پارلیمنٹ کے اندر جو ہے پارلیمنٹیرینز کو پھینٹا لگایا جا رہا ہے, بیوروکریسی کے ذریعے ٹوٹل وکٹمائزیشن کی جو تیاریاں کی جا رہی ہیں, اور ان کی تاریخ ہے, میمو گیٹ, ڈان لیک, سپریم کورٹ پہ حملہ, کیا ہم بھول گئے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ مجھے میں آج بھی ایک دوست یہاں پہ ڈسکشن نہیں ہو رہی تھی کہ جی آپ زیادہ اس پہ شاید وہ اسٹریس کریں, ایسٹ کہ نہیں. آئی ایم ویری کلیئر کہ آپ میری جو ذمہ داری ہے, اگر میں اس آفس میں بیٹھا ہوں تو ورنہ اگر ضرورت نہیں تھی تو وہ اوتھ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر اس کو پوسٹ آفس کے طور پہ استعمال کرنا تھا اس آفس کو, تو پھر وہ یہ اوتھ والی تو چیز ہونی نہیں چاہیے. گورنر صاحب اس ساری صورتحال کا اینڈ کیا ہوگا؟ اس کا اب دیکھیں یہ اوبیسلی کانسٹیٹیوشنل کرائسس بن رہا ہے, اور دوسرا تو سب سے بڑی اس میں ایک نئی چیز جو سامنے آئی ہے, کیونکہ عمر آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے کیونکہ جہاں سے یہ معاملہ سارا سٹارٹ ہوا, سی ایم پنجاب بزدار صاحب نے جو ہے ریزگنیشن دیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جتنی ہارس ریٹنگ ہو رہی تھی تو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہاں پہ اپنی ری پوزیشننگ کریں گے. اس میں ہم نے ایک کینڈیڈیٹ کو وڈرا کیا اور دوسرے کینڈیڈیٹ کو نامنیٹ کر دیا چوتھی پرویز الہی کو. اس کے اندر آبویسلی ایک پروسیجر تھا کہ انہوں نے ریزائن کرنا تھا. اب سم ہاؤ وہ جب انہوں نے ریزائن کیا, جب وہاں پہ فیصلہ ہوا, انہوں نے پرائم منسٹر کو جو ہے ٹائپ ہوا ہوا ریزگنیشن پرائم منسٹر کو دے آئے. وہاں پہ وہ ریزگنیشن جب دیا تو سب سے زیادہ شور خواجہ سعد رفیق اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی باقاعدہ, نون لیگ نے سب سے زیادہ. اب میں اوبیسلی ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھا, میں گورنر تو نہیں تھا اس میں, میں نے ایکچولی اس وقت یہ پڑھا تھا کہ یہ کیا رولا کیا ہے, کیوں ہمارے اوپر اتنی ایلیگیشن آ رہی ہے. اور پھر گورنر صاحب جب یہ گئے میرے سے پہلے والے, انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میرے سے غیر آئین کام کروایا گیا. انہوں نے بھی اسی طرح میں یہ بات کی, جب وہ میں نے آئین پڑھا, آئین کی آرٹیکل 103 سب سیکشن 8 ہے, بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے ریزگنیشن دینا ہے تو اپنے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو جو ہے ایڈریس کرنا ہے, اور وہ ہینڈ ریٹن ہونا چاہیے. یہی رولا آج جو ہے قومی اسمبلی میں ہمارے جو ارکان اسمبلی نے دیا ہے, اس میں کیا آبجیکشن لگایا؟ یہی لگایا کہ ہینڈ ریٹن نہیں ہے. لیکن گورنر صاحب بڑا بیسک سا سوال ہے کہ جب عثمان بزدار نے یہ استعفیٰ دیا اور یہ ٹائپ ہوا تھا, ہینڈ ریٹن نہیں تھا, اور ایڈریس تھا پرائم منسٹر کو, تو پرائم منسٹر آفس نے بھی ان کو نہیں بتایا, اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو, اور چیف منسٹر کو بھی اس وقت کے نہیں پتا تھا عثمان بزدار کو, اور جب گورنر کے پاس یہاں پر آیا چودھری سرور کے پاس تو اس وقت انہوں نے بھی نہیں کہا کہ آپ اس کو ہینڈ ریٹن لکھ کر دیں. تو یہ سارا معاملے میں کیا جان کے لوپ ہول چھوڑا گیا یا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, یا بہت جلدی میں ہو رہے تھے یہ معاملات؟ تو آپ ان سے پوچھیں, میں نہ اس وقت موقع پہ موجود تھا, ان کے ساتھ تھا, اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا اور کس وجہ سے کیا. میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں. اس کے اوپر جب یہ چیز سامنے آئی, جب میں گورنر کے آفس میں آیا, یہاں کہ میں نے انویسٹیگیٹ کیا کہ یہ کیا واقعی ان کا استعفیٰ ہے کیا. جب استعفیٰ سامنے رکھا تو اس میں ایگزیکٹلی نہ وہ ایڈریس ہوا گورنر کو اور نہ ہی وہ ہینڈ ریٹن تھا. اب آبویسلی کیونکہ یہ ساری جو الیکشن کی پروسیڈنگ کورٹ نے آرڈر کی ہیں, یہ آن دا بیسس اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ سی ایم کے ریزگنیشن سے سارا یہ سلسلہ اسٹارٹ ہوا نا الیکشن والا. تو اگر وہی انکانسٹیٹیوشنل تھا, اور جب یہ کورٹ میں گئے, میں تو اس چیز پہ حیران ہوں کہ کورٹ کو تو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جب میڈیا میں اتنی کھپ ڈال رہی ہے اپوزیشن کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ریزگنیشن ہوتا ہے, انہوں نے کیوں نہیں بلایا بزدار کو وہاں پہ, سردار عثمان بزدار کو کورٹ بلاتی نا کہ تم نے انکانسٹیٹیوشنل ریزگنیشن دی, جا کے اپنا دوبارہ جاؤ گورنر کے پاس, جا کے ہینڈ ریٹن جو ہے اس کو ایڈریس کرو, ٹھیک کرو اس کو. ایک انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کے اوپر آپ نے آگے سے فیصلہ اگلی پروسیڈنگ سٹارٹ کر دی. میں تو اس چیز پہ مطلب یہ ساری چیزیں, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری جوڈیشل پروسیڈنگس کے اوپر. یہاں پہ جہاں کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے وہاں یہ ایک نیا ایک چیزیں سامنے آ رہی ہیں, مطلب دن بدن نئی چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں. یہ کس طرح سے یہ نظام چلا رہے ہیں. اچھا گورنر صاحب, اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر لیٹ سپوز کورٹ یہ کہتی ہے کہ عثمان بزدار اپنا استعفیٰ دوبارہ دیں آپ کو ایڈریس کر کے اور ہینڈ ریٹن دیں, اور عثمان بزدار اس تمام صورتحال کے بعد ریسٹور ہو جائیں گے, تو واٹ ول بی نیکسٹ؟ دیکھیں وہ جب صورتحال اگر آئی تو اس میں ہوتا ہے وہ اس نے دینا ہوتا ہے, جمع کرانا ہوتا ہے اسپیکر کے پاس, اسپیکر پھر بھیجتا ہے گورنر کو, اور وہ باقاعدہ جو ہے ایڈریس ہوگا گورنر کو اور ہینڈ ریٹن ہوگا, اور پھر وہ گورنر کی ثوابدید ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا جو بھی. آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ اوبیسلی پھر دیکھیں گے اس کو, اور پھر وہ دوبارہ فریش جو ہے نو کانفیڈنس ساری اگلی بات. دیکھیں دیر ڈفرینٹ آپشنس. ابھی آج میں نے سارے جو ہمارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں, ان کو میں نے میٹنگ کال کی ہے, اور میں اس پہ کر رہا ہوں, اس پہ زیر غور ڈفرینٹ آپشنس ہیں کانسٹیٹیوشنل جو, اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا
کہ ایک چیز کا میں یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ جو بھی ہو جو بھی اس پہ ہم اسٹیپ پروسیڈ کریں گے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی. گورنر صاحب ویسے تو معاملہ سبجوڈس ہو گیا ہے کیونکہ پی ایم ایل این لاہور ہائی کورٹ چلی گئی ہے، لیکن اگر کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ حمزہ کا حلف لیں تو آپ کیا لیں گے یا اپیل میں جائیں گے، یا آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا اس پہ؟ یہ تو دیکھتے ہیں نا کورٹ اس پہ کیا کہتی ہے. میں نے تو آپ کو بتایا کورٹ پہلے اس کا تو دیکھیں نا، کورٹ کو تو یہ دیکھنا چاہیے یا تو کورٹ کو لائحہ عمل رکھا گیا. میں اس چیز پہ حیران دیکھا پورے میڈیا میں شور مچایا، یہ آن ریکارڈ ہے. اب پی ایم ایل این کے لیڈرز نے اس کے اوپر پریس کانفرنسز کر کے کہا کہ بھائی یہ غیر آئینی طریقے سے استعفیٰ ہی نہیں ہے. ہم نے تو نہیں کہا تھا، کسی آپ نے کہا تھا، کسی اور نے تو نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا. اور آج یہ جو مرکز کے اندر پی ٹی آئی کے جو ممبران کا کس بیسس پہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، اسی بیسس اسی آرٹیکل 130 سب سیکشن 8 کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو میں ان سے کیا مختلف بات کر رہا ہوں، یہ بات ہو رہی ہے. گورنر صاحب آپ نے جو اسپیکر کو بھی ایک خط لکھا، اب ہوا کیا اس کے بعد، وہ پھر میں نے جو ہے کل میں نے پھر بھیج دیا لیٹر ایڈوکیٹ جنرل کو. ان کی میں نے لیگل ایڈوائس سیکھی کہ یہ اب سچویشن ہے، اس پہ کیا ہونا چاہیے، یہ واقعی یہ کانسٹیٹیوشنل ہے یہ نہیں ہے. تو وہ بھی مجھے آج ریسیو ہوئی ہے، اینڈ اس کے اوپر ان کی جو اوپینین ہے وہ تو یہ کہ ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل ہے. گورنر صاحب آپ نے ایک اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بھی لیٹر لکھا ہے جس میں آپ نے کہا کہ یہ سارا واقعہ جب ہو رہا تھا تو پریسٹیج جو تھی وہ ڈسٹرب ہوئی ان کی ایم پی ایس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایوان میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی اس سے متعلق آپ نے ان سے جواب مانگا ہے. تو کیا وہ اسپیکر کا جوابی خط آپ کو موصول ہو گیا یا ابھی ہونا ہے؟ نہیں، ابھی اس کا میں انتظار میں. یہ دونوں رپورٹس آنی ہیں. ایڈوکیٹ جنرل نے بھی بتا رہا ہے کہ مجھے اوتھ کی پروسیڈنگ یا ایڈوکیٹ جنرل کی رائے آنے کے بعد ہی اس کے آگے جو ہے پروسیڈ کیا جا سکے گا. لیکن اب یہ جو نیا جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس سامنے ہے اوتھ کے حوالے جہاں سے یہ ساری شروعات ہوئی ہیں، لیکن جب بنیاد ہی غلط ہے. یہ تو دیکھنا چاہیے تھا کورٹ کو جب ان کے پاس ایک چیز آئی کہ جناب کیونکہ سی ایم ریزائن کر گیا لہٰذا اگلا الیکشن ہونا اور اسپیکر کرا نہیں رہا. یہی لے کے گئے تھے نا یہ لوگ، میں تو نہیں لے کے گیا، یہ لوگ گئے تھے کورٹ میں. تو اس وقت کورٹ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشنلی اگلے نے ریزائن کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. وہ اگلا بغیر سنی اگلی طرف مطلب اگلی پروسیڈنگ سٹارٹ کر دی. یہ دیکھنا پڑے گا. بہت شکریہ جی. گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو عدالت کو دیکھنا چاہیے تھا کہ عثمان بزدار کا استعفیٰ جو ہے وہ غیر آئینی تھا اور غیر قانونی تھا. اگر اس کی جو ہے وہ درستگی بر وقت ہو جاتی تو آج شاید یہ آئینی بحران اتنا زیادہ سنگین نہ ہوتا. جی.